ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وقال علیہ الصلوۃ والسلام تمام قسم کی کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم قرآن مجید سورہ احقاف کی میں نے ایک تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی فضیلت اور والدین کی اہمیت اور والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا جو وقت ہے 30 مہینے. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو پیدا کیا ہے تو وہیں بہت سی نعمتیں جن کا ہم شکر بجا لانا چاہیے اور بہت سی نعمتیں ہیں جن نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین ہے. تو میں آج آپ کے سامنے والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور قرآن و حدیث میں ماں باپ کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا بتایا گیا ہے. محترم سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 دعوات مستجابات. 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کون کون ہے؟ ایک تو دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا یا مظلوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے. اور دوسرا دعوت المسافر، یعنی جو شخص سفر کرتا ہے اور سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. اور تیسرا شخص دعوت الوالدی، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے. تو دیکھیے کہ اس میں والدین کا جو مقام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کی دعا بھی کبھی رد نہیں کی جاتی، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر والدین کا تذکرہ کیا. خصوصاً بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو، اس کے احکام کو بجا لانا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جس شخص کا مقام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا مقام رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ سب سے اہم تقاضا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا حق ہم پر کیا کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے اور بہت سے احسانات سے نوازتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان احسانات اور انعامات دینے کے بعد کوئی بھی اس کا عوض نہیں پوچھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ کو خوش کرنے کے لیے صرف میری عبادت کرو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ والدین یہ ایسی نعمت ہے جو اپنے بچوں پر بہت سے چیزوں کی قربانیاں کر دیتے ہیں، اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ میرے کو اس کام کی عوض مجھ کو کوئی بدلہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اور کوئی بھی عوض نہیں چاہتا، بلکہ خود محنت کر کے اللہ کی عبادت صرف مقصود ہے، اور یہی مقصد مومن ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا، ان میں سے ایک انعام والدین ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، خصوصاً 3 مقامات ایسے ہیں جس میں دو چیزوں کو جوڑا گیا ہے، ایک کے ساتھ دوسری چیز کو لازماً جوڑا گیا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اس کا پابند رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید میں اس کو بارہا مسلسل اور دونوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو نماز بھی ادا کرنا اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا، یہ دونوں تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہے زکوٰۃ دیتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی رسول کی اطاعت کر رہا ہے لیکن رب کو راضی نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حج کرو حج نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کو نہیں مان رہا ہے، رسول کی اطاعت، دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کی عبادت ہے، دونوں کو ماننا اور دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، دیکھیے کہ یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ایک چیز ادا کرے اور دوسری نہ کرے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھ اور پیر نہیں ہیں، جن کے ہاتھ اور پیر ہیں، جن کے آنکھ نہیں ہے، جن کے آنکھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم کیا جن سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ زبان ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ہم کو دنیا میں انسانیت اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو یہ آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایک سا نہیں پیدا کیا، بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو بچوں میں بھی کوئی کم ذہن رہتے ہیں، کوئی کن ذہن رہتے ہیں، کوئی بہت ذہین رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ رہ کر تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کا کہا مانو، چاہے والدین اللہ کے سورہ لقمان میں اللہ کے نبی سورہ لقمان میں جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلی نصیحت کیا رہتی ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنیا تم کیا کرو انشکر لی ولوالدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور دوسری کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔
اور اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انشکر لی، سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو، اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی ہے صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ دونوں تقاضوں کو اپنا نہیں رہا۔ تو اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، ہم احادیث میں پڑھتے ہیں عزت ربی فی رضا الوالدین، اگر والدین کو راضی نہیں کرتے ہیں تو اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، اگر والدین بھی راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی عبادتوں سے قابل قبول اور راضی ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین اعمال کون سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے کتنا عظیم مقام ہے والدین کا۔ اور اسی طرح جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، اس کی وعید بھی سنائی کہ جو نافرمان رہتا ہے، اپنے والدین کا کہاں نہیں مانتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من سب والدین۔ دو روایت آتے ہیں، ایک کہ وہ شخص اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اور ایک راوی میں اور ایک روایت میں من حق والدین، اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، یعنی اپنے والدین جب اسے بہت آسانی کے ساتھ بہت احتیاطی طور پر جب اس کو بلاتے ہیں تو وہ سنتا نہیں ہے بلکہ جھڑکنے لگتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کہا فلا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو ہم اف کے علاوہ بہت کچھ کہتے ہیں، تو ہم کو اس بات سے بچنا ہے جہنم کی آگ سے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت سے اگر بچنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور قرآن سورہ لقمان میں یہ بھی کہا کہ تم اپنے والدین کا کہنا مانو۔ جو والدین، اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہے، مشرک یعنی اگر تمہارے والدین کسی مشرک کی بھی دعوت دیتے ہیں، یعنی غیر مسلم، یعنی ایسی دعوت دیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، تو اس دعوت کو قبول نہ کرو، بلکہ اگر تمہارے والدین مشرک ہے، نیک چیزوں کی دعوت دیتے ہیں تو اس کو قبول کرو۔ تو دیکھیے کتنا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح ہم کو حدیث قدسی بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب میں ممبر پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جو شخص اپنے والدین کو پائے، جو شخص اپنے والدین کو پاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کرواتا ہے، یعنی والدین کو پا کر جنت حاصل نہیں کرواتا ہے، تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ اور اسی طرح وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر درود شریف نہیں پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو درود شریف نہیں پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس شخص پر بھی نہ درود شریف نہ پڑھنے پر بھی اس شخص پر بھی لعنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو دیکھیے کہ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کا رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا ہے تو اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اونچا ہے، اعلیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل سیرت آپ علیہ السلام کی ہم کو ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جہاں والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کی جو نافرمانی کرتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، جو والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش نہیں آتا، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا باکبر الکبائر، کیا میں صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کو خبردار نہ کروں، کیا میں آپ سب کو متنبہ نہ کروں، کیا میں آپ سب کو آگاہ نہ کروں کہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہ کون سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین،
والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے کہ کبیرہ گناہ ہے والدین کے ساتھ یعنی صحیح حسن سلوک سے پیش نہ آنے کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کو اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاق الوالدین، جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی بات کرے گا۔ اور دوسرا شخص ہے والمرأۃ المتوجلہ، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، لباس میں، اپنی چال چلن میں، اسی طرح بہت سی چیزیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی کا جو مقام مرتبہ بتلایا کہ بیٹی ایسی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اگر وہ ایک بیٹی ہے اس کو پالتا ہے اور پوستا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو شخص 2 بیٹی کو پالتا ہے گویا کہ 2 انگلیاں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتلایا اس طرح رہیں گی جنت میں۔ باپ تو یہ دیکھیے کہ بیٹی کی جو تربیت کرتے ہیں، اس اولاد کی نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ موجود رہتے ہیں، ان کے 7 یا 8 بیٹیاں رہتی ہیں۔ جنگ کا موقع رہتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے رہتے ہیں، ابھی پست یعنی وہ چھوٹی عمر کے رہتے ہیں، تو اس وقت وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے اپنے جذبے کو اظہار کرتے ہیں کہ میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جنگ میں شریک مت ہو جاؤ، اگر تم جنگ میں شریک ہو جاؤ گے تو ان لڑکیوں کو کون دیکھے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہنیں کتنی تھی؟ 7 بہنیں تھیں، تو ان کو کون دیکھے گا؟ تو کہا کہ میں شریک ہوں گا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کہتے ہیں کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں گا، تو اس کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ شریک ہو کر اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 7 بہنوں کو لے کر کہتے ہیں کہ اب شادی کا وقت ہے، تو شادی کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت سے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس بیوہ عورت سے شادی کی ہے؟ تو وہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیوہ عورتوں کے اندر تربیت کی صلاحیت رہتی ہے کہ بچوں کو کس طرح تربیت دی جائے، تو اس لیے میں اس لیے تاکہ میرے 7 جو بہنیں ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ تو اس طرح یہ صحابہ اکرام کے اندر اتنا جذبہ رہتا ہے۔ اور اس طرح ہمارے پاس بہت سی صحابیات کے بھی واقعات ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹ کی اجڑی ڈال دی جا رہی تھی تو اس وقت کون آئے آپ کو بچانے کے لیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ دیکھیے کہ عزم و حوصلہ، فوراً آتی ہے، اس اجڑی کو نکال دیتی ہیں اور اپنے باپ کا احترام کرتے ہوئے نکالتے ہیں، اور آپ کی آنکھ کو سنتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جھیل کر بیٹی اپنے باپ کے دکھ اور درد کا یعنی اظہار اپنے باپ کے سامنے کرتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف لعنت ہے، وہ یہ ہے والدیوس، یعنی وہ شخص جو بے غیرت ہوتا ہے، یعنی سامنے برائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے، تو اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ میں اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھوں گا۔ تو اسی طرح تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں جو دنیا ہی میں اس کو سزا ملتی ہے، بہت سے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے یا قبر کے عذاب میں ملتی ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البغی، ایک ظلم، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ زمین کے حق میں، چاہے کسی یتیم پر، چاہے کسی مظلوم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ دوسرا حقوق الوالدین، جو والدین کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو دنیا ہی میں تمام لوگوں کے سامنے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ ظلم ہوتا ہے تو دنیا ہی میں، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا بھی دنیا ہی میں ملتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من مات علی کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص صدیقین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا۔ وہ کون شخص ہے؟ جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے۔ کب؟ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہیں آتا، نمازیں مسلسل پڑھتا ہے اور تمام عبادتوں کو ادا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ شخص نہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، نہ ہی صدیقین کے ساتھ ہوگا، نہ ہی اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا مقام ہم کو کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں کا مقام بہت بڑا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، جو کہ میں نے آیت پڑھی اس میں کہا کہ 9 مہینے رہتی ہے، 2 سال تک وہ اپنے بچے کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پلانے لگتی ہے، اور جب وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے تو گرم کھانا اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو دبا کر اور اس کو اپنے منہ میں لے کر اس کو لقمہ بنا کر اس کو چبا کر اپنے بیٹے کے رختے جگر کے منہ میں رکھتی ہے۔ تو اس وقت کا حال دیکھیے، جب وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی نوجوان، جب لڑکا اپنے والدین کو دیکھتا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی دیتا ہے، نہ ہی کوئی اچھی چیز مہیا کرتا ہے، بلکہ اس کو ایک اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور اس کا انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پیر اور جمعرات کے دن ہر بندے کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ 2 دن ایسے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو 2 شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایک وہ خطر، ایک وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے کاٹتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو سے دور رہتا ہے اور خطا رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بتلائے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے جو کہ ہم جانتے ہیں، اویس قرنی ایک صحابی ہے، اویس قرنی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ اویس قرنی، ان کے قرن جو نام ہے، اویس کے ساتھ جو قرنی ہے، وہ قرن اس بات کا نام ہے کہ ان کے پیٹھ پر، ان کی کمر پر ایک برس کا ایک دھبا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اویس قرنی کا لقب دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے اویس قرنی جس کا نام ہے، وہ میرے پاس مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا، یعنی مجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے تو والدین کی خدمت میں لگ چکا ہے، تم اس اویس قرنی سے جب ملاقات کرو گے تو اپنی دعاؤں کے مستجابات کر لو، یعنی اپنی دعا اس کو کہیے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اویس قرنی کی تلاش کرو اور ان سے اپنی دعا کو یعنی طلب کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت خلیفہ بنتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور مکمل ہو جاتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ تو اس وقت بھی حضرت اویس قرنی زندہ رہتے ہیں، اور وہ کب ملتے ہیں؟ وہ حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ میں نے مینا میں حضرت اویس قرنی کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں اس شخص کو بلا کر لاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں خود اس شخص کے پاس جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اویس قرنی کے پاس جاتے ہیں اور اس صحابی کے پاس جا کر اپنا تعارف کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور اویس قرنی کہتے ہیں کہ آپ تو وقت کے خلیفہ، آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ میں خود آپ کے پاس چلا آتا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آ رہا ہوں، بلکہ مجھ کو نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کر کے گئے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ
کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، لیکن والدین کی خدمت نے آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجابات الدعویٰ میں لکھا ہے، یعنی جن جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان لوگوں میں آپ کا نام بھی شمار ہوتا ہے، تو میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت اویس کرنی حیران رہ گئے کہ آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیے کہ ایک خلیفہ، وقت کے خلیفہ جن کو دنیا میں عشرہ مبشرہ جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اویس کرنی سے طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ اویس کرنی کا اس لیے بتلایا کہ اس میں والدین کی جو عظمت ہے، جو شخص والدین کی عظمت اور ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان والدین کی اس نعمت پر شکر بجا لانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا